بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی آیت کریمہ میں جو ہے وہ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب میں وہ لوگ جو منافق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی چھوڑ گئے تھے، ان کی پکچر جو ہے وہ پورٹریٹ کی گئی. ان کے بارے میں تصویر کشی کر کے بتایا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پہ کلمات تو ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کلمات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دل سے وہ ساتھ قد بلا شبہ تحقیق یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، یعلم اللہ الموقین. موقین اس کا معنی ہوتا ہے میم این واو کاف. موقین روکنے والے ہیں، جو روکتے ہیں. منکم تم میں سے. کیا روکتے ہیں؟ کدھر پھنس گئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ وہ تو تمہیں مروانے کے لیے بیٹھے. وہ قریش آئیں گے، قریش کا ایک سمندر آیا ہوا ہے، سارے قبائل اکٹھے ہو کے آئے ہوئے ہیں، ساری فوجیں جم کی آئی ہوئی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اپنا یہاں پہ کیا ہے؟ وہ تو تمہیں مروانے کے لیے ہیں. وہ جنگ سے روکنے والے تھے. تو جانتا ہے اللہ المعوقین. وہ یہودیوں نے کہا بلا کے عبداللہ بن نبی کو کہ عبداللہ تم کس طرح ان کے ساتھ ہو گئے ہو؟ تمہارا کیا لینا دینا ہے ان کے ساتھ؟ اب عبداللہ بن نبی پہلے سے جو وہ منافق تھا، پہلے سے اس کے سر سے تاج اس کے سر پہ رکھتے رکھتے اتر گیا تھا. تو وہ جا کے پھر مسلمانوں میں بددلی پھیلانے لگا. وہ روکنے لگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ ساتھ نہ دو. قد یعلم اللہ، بلا شبہ جانتا ہے اللہ الموقین، روکنے والوں کو، منکم تم میں سے. والقائلین، قائلین لفظ کالا سے، کالا سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے، باتیں کرنے والے. اور کہنے والوں سے لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے. کیا کہنے والے؟ علما علما آؤ، الینا طرف ہماری، آؤ ہماری طرف. جو باتیں کرنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ. ولا یاتون الباسا، اور نہیں وہ آتے. آتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور نہیں وہ آتے الباسا، باس کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو، لڑائی کو. الا قلیلا، مگر تھوڑے. وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ سے تمہارا کیا لینا دینا، آ جاؤ ہمارے پاس. اگر ان کو جنگ کی طرف جانا بھی پڑے تو بس جاتے ہیں، جا کے حاضری لگوا کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اشہتن، شیحہ لفظ ہے شین اس کا معنی شفیق، اس کا معنی تھا بخل کرنا، کنجوسی کرنا، حریص ہو جانا. یہاں پہ یہ لفظ دو جگہ پہ استعمال ہوا ہے. ایک یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور ایک آگے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ جا کے. یہاں پہ لفظ جو ہے وہ بخیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کنجوسی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کہ جب دینے کی باری ہوتی ہے، ایسے لوگ جو دینے کی باری آتی ہے تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو حریص ہو جاتے ہیں، لالچی ہو جاتے ہیں. کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے جانے مال دینے کی باری آئی تب تو وہ بڑے بخیل بن گئے، بڑے کنجوس بن گئے. اور جب مال غنیمت کی باری آئی بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں ہم نے جنگ میں کس طرح ساتھ دیا ہے، چاہے وہ اندرونی طور پر انہوں نے کوئی ساتھ نہ دیا ہو. اس طرح کی باتیں کر کے اپنی زبانیں چلا کے تو مال غنیمت کے اوپر حریص ہونے لگے. تو یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بخیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حریص کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. پہلی جگہ پہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ یہاں پہ بخیل کے معنوں میں استعمال ہوا. اشہۃ علیکم، بخیل ہیں تمہارے اوپر، کنجوسی کرتے ہیں تمہارے اوپر، آپ کا ساتھ دینے میں بڑے کنجوس ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب جاتا رہتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. یہ فا کے اوپر ظفر کیا ہے؟ یہ حاضر کی ضمیر ہے. آپ، ہم ان کو. جب خوف ڈر جاتا رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو. ینظرون، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کی، الیکا طرف آپ کی. ینظرون الیکا، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تدورو، تدورو گھومتے ہوئے. آیونہم، آنکھیں اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے. الذی، مانت اس شخص کی جو
युग़शा अलैहि, युग़शा छाई हो जिसके ऊपर, मिनल मौते, जिसके ऊपर मौत की रशी छाई हुई हो, उसकी आंखें जब वो घूम रही होती हैं, आंखें पटक पटक के ऐसे देख रहा होता है, इस तरह वो जो है वो आपकी तरफ जो है वो देख रहे होते हैं। जब डर जाता रहता है तो फिर आप देखिए कि वो आपकी तरफ आंखें घुमा घुमा के ऐसे देख रहे होते हैं। फैज़ा ज़हबल खौफ, फिर जब डर जाता रहता है, अल खौफा डर, जब डर जाता रहता है, सलाकूकुम, सलाकूकुम सीन लाम काफ, सलाका, सलाका होता है किसी शख्स के ऊपर हमला आवर होना अपने हाथ से या अपनी जुबान से। वो हमला आवर होते हैं आप पर बेअलसिनातिन, अपनी जुबानों से, इदादन, इदाद लफ्ज़ किससे है? हदीद से। हदीद का माना क्या होता है? लोहा तेज वाला। अपनी तेज जुबानों के साथ आपके ऊपर हमलावर होते हैं, बातें करते हैं, सुनाते हैं, देखें हमने क्या साथ नहीं दिया, क्या हम आपके साथ खड़े नहीं हुए। इस तरह की तेज जुबानें, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना कैंची की तरह जुबान चलना, ये यहाँ पे भी वही माना है कि वो कैंची की तरह जुबानें चलाते हैं आपके ऊपर। बड़े हरीस हैं अलल खायरे, भलाई के माले गनीमत के, कि जहाँ माले गनीमत की बात होती है वहाँ पे आके बढ़ चढ़ के कि देखें फलां ने तो आपका साथ नहीं दिया, फलां तो लड़के मुसलमान हुआ था, हम तो आपके साथ थे, हम तो आपके साथ लड़े भी नहीं, बातें करते हैं, कैंची की तरह जुबानें चलाते हैं आपने। वो लोग हैं उलाइका लम युमिनू, ये लोग ईमान नहीं रखते। हालांकि कलमा पढ़ा हुआ है, नमाज़ें भी पढ़ी हैं, गज़वात में भी आए हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कलमे के साथ अमाले साले होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर की बात जो है ना वो सामने जाहिर होनी जरूरी है। तुम्हारा मन और तुम्हारा तन दोनों चीजें एक बात की गवाही दें कि जो तुम्हारी जुबान पे है वही तुम्हारे अंदर है। अगर ये ऐसा नहीं है तो उनके लिए क्या कहा है अल्लाह ने? जो ऐसे शख्स जो बातें करते थे, जो जैसे मैंने अर्ज किया था कि इसमें जो है वो एक तो कुफार थे जो हमला करने आए थे। अब मदीना में कौन थे? एक यहूद थे बनु कुरैज़ा की शक्ल में, और एक मुनाफिकीन थे। एक मुनाफिकीन वो थे जो मुंह से जो है वो मुनाफिक किया करते थे, और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जिनके दिलों में मुनाफिकत थी, वो भी दिल से अपने साथ नहीं थे। इन सब का नक्शा खींचने के बाद कहा गया उलाइका लम युमिनू, यही वो लोग हैं जो क्लैरिटी के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। अहबता, अहबता का माना क्या होता है? ज़ाया हो जाना, खत्म हो जाना। बस अहबता, ज़ाया कर देगा अल्लाह आमालहम, उनके अल्लाह उनके अमाल ज़ाया कर देगा। वकाना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और है अल्लाह के ऊपर ये बहुत आसान। देखिए जो अमाल जिस तरह के उन्होंने किए हैं, उन माल का जितना मर्जी नमाजें पढ़ी हों, जितने मर्जी रोजे रखे हों, जितनी मर्जी ज़कातें दी हों, जब वो तकड़ी में आएगा तो तकड़ी में फिर खलूस होता है, फिर जो है वो गिनती नहीं तो कि ये नहीं है कि फिर मैं तादाद में ये करता रहा। जो खलूस के साथ सिंसियरिटी के साथ किया हुआ अमल होगा, सिर्फ उसका वहाँ पे वजन होगा, बाकी कोई वजन नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको ज़ाया कर देगा। और अल्लाह के लिए क्या है इन चीज़ों के ऊपर? जब अल्लाह उस तराजू में उस तकड़ी में रख के तोलेगा तो उनका तो कोई वेट ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दिल से नहीं किए होंगे, उन्होंने दिखावे के लिए किए होंगे। यहाँ पे ख्याल आता है कि रियाकारी में जो कोई शख्स जो कुछ करता है उसकी कोई वेटेज नहीं होगी, उसका कोई वजन नहीं होगा। वो खुद समझ ले अभी कि ये मैंने दिखलावे के लिए किया है। किसके लिए करते हैं दिखलावा? लोगों के लिए। अल्लाह कहेगा तुमने लोगों के दिखलावे के लिए किए थे, जाओ फिर लोगों से जाके उसका अजर भी ले। अल्लाह उस शख्स को उन लोगों की तरफ भेजेगा कि तुमने उनको राजी करने के लिए किए थे, मुझे राजी करने के लिए नहीं किए थे। वो जैसे हदीस है ना कि रोजे महशर जो है वो एक शख्स आएगा, वो शहीद हुआ होगा, उसके जिस्म में से खून निकल रहे होंगे, सब वो कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेंगे कि इसके लिए वो जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाह मैं शहीद हुआ, अल्लाह मैंने लड़ाई की। तूने मेरे लिए थोड़ी लड़ाई की थी, तूने तो लड़ाई की थी कि लोग तेरे नाम के जो है वो माला जपें, लोग कहेंगे कितना बहादुर था। तो लोगों को खुश कर दिया, फिर जाके सिला भी लोगों से ही। इसी तरह एक सखी होगा, वो सखी सारी उम्र जो है वो बरतता रहा, माल जो है वो बांटता रहा होगा, वो भी कहेगा अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम में फेंकने का जो हुक्म दे देंगे। कहेंगे तूने तो लोगों को दिखाने के लिए सखावत की थी, लोगों के लिए किया था। इसी तरह आलम होगा, आलम को भी जहन्नम में फेंकने, क्योंकि उसकी भी नीयत लोगों में जो है मशहूर होगी कि लोग कहें देखें क्या इसकी ज़बान में तासीर है, क्या जो है वो ये आलम है, क्या बात करता है, लोगों के दिलों में घर कर लेता है। तो ये लोगों को दिखावे के लिए था। तो देखिए जो आमाल हम लोगों के दिखावे के लिए करेंगे
پھر اس کی توقع ہمیں اللہ سے نہیں رکھنی چاہیے، اس کی توقع بھی پھر اس شخص سے رکھنی چاہیے جس کو ہم دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو جو ریاکاری ہوگی، جو دکھلاوا ہوگا، ان دکھلاووں کے لیے کیا کیا، اولئک لم یؤمنوا، کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم پس ضائع کر دے گا اللہ اعمال ان کے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے۔ اس ترازو میں پھر سنسیریٹی ہوگی، خلوص ہوگا تو اعمال تو لیں گے، اگر نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ اللہ کہے گا جن کے دکھاوے کے لیے کیا تھا جاؤ انہیں کو جا کے دکھاؤ، ان کا اجر بھی ان سے لے لو، تم ان میں مشہور ہونا چاہتے تھے، تم ان میں سخی بننا چاہتے تھے، تم ان میں عالم کہلانا چاہتے تھے، تم ان میں بہادر کہلانا چاہتے تھے، تو جاؤ پھر ان سے جا کے کہلوا لو، وہ مال میرے لیے تو تم نے نہیں کیا۔ یحسبون الاحزاب، یحسبون حسبہ گمان کرنا، سمجھنا، وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، الاحزاب کے گروہ ابھی نہیں گئے۔ اب ان کو جب بتایا گیا کہ رات کو جو آندھی آئی اور آندھی سے جو ہے وہ ان کے اکھڑ گئے اور سارے جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تبھی تو وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گئے نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ پیچھے ہٹے ہیں، دوبارہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ آئیں گروہ، جماعتیں، یودو اور اگر وہ واپس پلٹ ہی آئیں، یودو ودا کا معنی کیا ہوتا ہے، چاہنا، وہ چاہیں گے، لو کاش، انہم کہ بے شک وہ، بادون فی العرب، بادون بادیہ نشین، بادیہ نشین کون ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے، جنگلی دیہاتی بدو لوگ، فی العراب کہ وہ دیہاتوں میں رہتے عرب کے، وہ عرب بادیہ نشین ہوتے، بدو ہوتے، یسألون پوچھتے رہتے، سوال کرتے آپ سے، یسألون وہ سوال کرتے، ان انبائکم آپ کی خبروں کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کی جانکاری کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے پتہ تو کیا تھا اس کا، اس سے پوچھنا بھی تھا، اس سے دل سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اگر وہ حملہ آور ہوں ان کے اوپر تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی کسی دور دراز گاؤں میں رہتے، آتا جاتا پوچھ لیتے ہاں بھی محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں بھی جو حملہ آور ہوئے تھے ان کا کیا بنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں تو چلو جی دیکھیں ہم بھی ایمان والے تھے، ہمیں بھی کچھ حصہ دے دیا جائے۔ تو وہ کہتے کہ کاش ہم بادیہ نشین ہوتے، اور وہ خبریں رکھتے، پوچھتے رہتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ دور ہوتے تو بڑی باتیں کرتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر وہ ہوتے تمہارے درمیان، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا نہیں وہ لڑائی کرتے، نہیں وہ جنگ کرتے مگر تھوڑی سی، ایسے ہی بس جو ہے وہ گزرتے گزرتے جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ لکھوا دیا، شکل دکھا دی، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں۔ باہر بیٹھ کے اگر کوئی حملہ آور ہو جائے، جانیں بھی محفوظ رہیں، مسلمان بھی رہیں، اور ہم وہاں بیٹھ کے پوچھتے رہے بھی ہاں بھی جنگ کے حالات کیا ہیں، کاش میں وہاں ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، اور اگر وہاں پہ آ جائیں تو وہاں آ کے پھر وہ بہت ہی کم لڑتے ہیں۔ اب ان ساری تینوں آیات کا ایک حصہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ ریاکار ہیں، وہ منافق ہیں جو اپنے نفس کے لیے جو ہے نفس کے پجاری ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے مدد کے ساتھ بھی سلوکاتے ہیں۔ وہ جو اعمال کرتے ہیں، یہ جو لفظ اشفاقاً استعمال ہوا ہے، وہ بخیل ہیں، وہ حریص ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ کنجوس ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں بچاتے ہیں، وہ اپنا مال بچاتے ہیں، لینے کی باری آتی ہے تو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو یہیں پہ تھے، ہم تو جو ہے وہ ہم نے تو اتنی جنگ لڑی، ہم نے یہ کیا، ہم نے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کینچی کی طرح زبان ان کی چلتی ہے اور زبان چل کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت پہ ایسے سب کی باتیں جو ہے وہ سن جائیں۔ دوبارہ دیکھیے، قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، معوقین جو روکنے والے ہیں، منکم تم میں سے، جو بھائی بندوں کو روکتے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہو، چھوڑو، چلے گئے تو خام خواہ جو ہے وہاں پہ اتنا 12,000 کا لشکر آیا ہوا ہے، وہ سلاب بہا کے لے جائے گا، وہ مار دے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لے گا، بچوں کو غلام بنا لے گا، نہ کرو محمد کے ساتھ جنگ، کیا مقابلہ ہے 3,000 کا اور اس کا، اور 3,000 میں سے بھی رہتے جہاں پہ 300 رہ جائیں، یہ باقی 2700 گئے ہیں، یہ ان 2700 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں تم میں، والقائلین لاخوانہم اور جو باتیں کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ہلم علینا طرف ہماری آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، نہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے جاؤ گے، ولا یاتون الباسا اور وہ نہیں آتے لڑائی کی طرف، الا قلیلا ہیں یہ مسلمان، ہیں یہ مومنوں کے ساتھ رہنے والے، ان کا حال اندر سے یہ کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور جب لڑائی کا موقع آئے گا تو بہت کم ہے جو اس میں سے لیتے ہیں۔ اشہۃ علیکم
وہ بخیل ہیں تمہارے اوپر، وہ کنجوسی کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب جنگ آ جائے، جب ڈر چھا جائے ان کو، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں طرف آپ کی، عَلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جیسے اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہمارے اوپر آئی. اپنی آنکھیں گما گما کے جو ہے وہ دیکھیں گے. یخشیٰ علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھوں میں جیسے موت کی غشی چھائی ہو، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ جو غشی ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ جو موت ہے، یہ موت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آ رہی ہے. اس طرح وہ آپ کی طرف دیکھتے رہے گا. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پہلے تو ایسے جیسے کہ ساری مصیبت کا باعث جو ہے وہ رسول پاک کی ذات گرامی، اور جب جنگ جاتی رہے، جب خوف جاتا رہے، پھر کیا ہو؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ، چلاتے ہیں بالصراط، زنان بِأَلْسِنَاتٍ، اپنی زبانیں، حِدَادٍ، تیز تیز، پھر کینچی کی طرح ان کی زبان چلتی ہے. أَشِفَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بڑے حریص بن جاتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں. ہم بھی تو ساتھ کھڑے تھے، ہمارا حصہ کہاں ہے؟ اس وقت جو ہے وہ پھر حریص لالچی ہو جاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں. کلیئرٹی کے ساتھ کیا دیا تھا، حالانکہ کلمہ پڑھ رکھا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سو کال جہاد میں بھی آئے تھے. جب اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، اب کن کے بارے میں یہ فرمایا گیا؟ جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے، جن کی زبان میں، جو دل سے جو ہے وہ نیک اعمال نہیں کرتا، ان کے بارے میں کیا دیا؟ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. باتیں زبانی جتنی مرضی کروا لیں، جب دینے کی باری آئی تو اس وقت جو ہے وہ کنجوسی، اور جس وقت دینے کی باری آئی اس وقت سب کچھ ہمیں مل جائے. آج ہم اللہ کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتے ہوئے کتنے کنجوس، اللہ کے لیے دیتے ہوئے کتنے کنجوس ہیں. اور خواہش ہماری کیا ہے کہ جنت بنی میرے لیے ہے، جنت مجھے ہی مل جائے. ہم بھی ایک طرح سے جب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. دیکھیے ذرا خود سوچیے کہ جب دینے کی باری ہے تو ہم کتنے کنجوس ہیں، اور جب جنت لینے کی باری ہے تو کتنے حریص ہیں. صاف بات آ، بس ضائع کر دے گا اللہ اعمال. سوچ لیجئے کہ جو ریاکاری کے لیے کیے گئے اعمال ہوں گے، اللہ نے کیا دیا کہ ان سب کو ضائع کر دیا. کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے اوپر سے بڑا آسان. کتنی ریاکاریاں ہم کرتے ہیں، کتنا ہم دکھلاوا کرتے ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے. ہمارا نفس ہمیں، ہمارا خود جو ہے وہ کرتا ہے، خود ہمیں بتا دے گا کہ ہمارا ہم کہاں کرتے. یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں کہ گروہ جماعتیں، لم یحسبوا، وہ نہیں گئے ابھی، ان یات الاحزاب، اور اگر وہ آ جائیں. پہلے تو ان کا یہ تھا کہ جس وقت وہ چلے گئے، نہیں ابھی گئے نہیں ہیں، وہ ذرا پیچھے ہٹے ہیں تاکہ یہ سردی نکل جائے، تاکہ یہ ہوائیں نکل جائیں، یہ طوفان ختم ہو جائے، وہ دوبارہ حملہ کر دیں گے. اور اگر وہ آ جائیں، ان یات الاحزاب، اور اگر وہ آ جائیں، یودو، پھر ان کا خیال یہ ہوگا، لو انہم بعدون فی الاراب، کہ ہم تو کہیں عرب کے کسی دور دراز، عرب کے کسی گاؤں میں رہتے ہوئے بادیہ نشین ہوتے، دیہاتی ہوتے. یسألون، پوچھتے رہتے، عن انبائکم، آپ کی خبریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے کاروائی ڈالتے رہتے، خبریں پوچھتے رہتے کیا بنا ہے. اگر تو جو ہے وہ جنگ ہے تاکہ ہماری جان نہ جائے، اس میں ہمیں مال نہ لگانا پڑے، ہم دور سے بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے رہیں. اور ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ ہوں تمہارے درمیان، اگر وہ درمیان میں ہوں، ما قاتلوا الا قلیلا، نہیں وہ لڑے مگر تھوڑے. تو یہ ہیں وہ منافق جن کے بارے میں تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال اللہ ضائع کر دے گا. اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. اپنا اپنا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں کہ ہم کس نیت سے اعمال کرتے ہیں، ہم کس نیت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس نیت سے جو ہے وہ مال دیتے ہیں، کس نیت سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. ہم اپنے جج خود ہیں. اگر ہم آج کسی کو دکھانے کے دکھاوے کے لیے کریں گے تو اللہ روز محشر میں کہے گا جن کو دکھاوے کے لیے کیا تھا اجر انہی سے لے لے گا. ہم تو ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کیا پھر اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہوگا کہ رضا اللہ کی مجھے جو ہے وہ خواہش نہیں ہوگی میری، بلکہ رضا مجھے جو ہے وہ کسی اور کی جو ہے خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہوگی. تو جس کی خوشنودی مطلوب ہے اجر بھی اسی سے لینا. اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہے کہ میں خوشنودی کسی اور کی چاہوں اور صلہ جو ہے میں اللہ سے چاہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے. جس کی خوشنودی ہے، جس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، پھر صلہ بھی اسی سے ملے گا. اللہ اس نے کیا دینا ہے، اللہ کے مقابلے میں کون کیا دے سکتا ہے. جو اللہ کے لیے اعمال کیے جائیں صرف صلہ انہی کا ملے گا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں سیدھے راستے، اللہ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ اهدنا الصراط المستقیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا